جس طرح سے ہم ان کی زبانیں نہیں سمجھتے، ان کے سجدے بھی نہیں سمجھتے، ان کی تسبیح اور تحمید جیسے ہم ان کی نہیں سمجھتے، ایسے ان کے سجدے بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھو خود ہمارے اندر سجدوں کی شکلیں الگ ہیں۔ تندرست آدمی ہے، تندرست آدمی، اس کے سجدے کی کیا شکل ہے؟ اس کے سجدے کی شکل یہ ہے کہ زمین کا انسان کے دو سائیڈ ہیں، ایک پیروں کی سائیڈ، ایک سر کی سائیڈ۔ پیروں والی نیچے کی سائیڈ ہے، سر والی اوپر کی سائیڈ ہے۔ پیروں والی ظاہر ہے ذلیل جانب ہے، اور سر والی جو ہے احترام والی جانب ہے۔ تو یہ جو سر کی جانب والے ہے انسان کو، اس جانب کو جھکا کر کے پیروں کے لیول پر لے آؤ، یہ تندرست آدمی کے سجدہ کرنے کی شکل ہے۔ پیروں کا جو لیول ہے وہ لیول تو گویا پست ترین لیول ہے، اس پست ترین لیول کے اوپر سر کو لے آؤ تو گویا وہ سر جو اتنا ابھرا ہوا احترام والا تھا، اس کو ہم نے اتنا جھکایا کہ اپنے اس پیروں کے لیول پر سر کو لے آئے ہم۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں غایت تذلل، آخری درجے کی ذلت ظاہر کی۔ اب اس لیول سر کو اس لیول پر کیسے لانا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ دیکھو میں کھڑا ہوں تب یہ کھڑا ہوں، میرے پیروں کے نیچے کی جو تلی ہے، یہ تلی نیچے کا لیول ہے۔ اب یہ پیروں کے نیچے کی تلی کا لیول باقی رکھے اور میرے سر کا لیول یہ ہے، یہ میں کیسے لاؤں گا زمین پر؟ یہ لیول نہیں ہے، میرے سر کا لیول یہ نہیں ہے، میرے سر کا لیول یہ ہے۔ اس حصے کو زمین پر میں کیسے رکھوں گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حصہ زمین پر رکھوں گا تو ٹانگ اوپر جائیں گے، لہذا کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر۔ تو ادھر تو کمپرومائز یہ ہوا کہ یہ رکھنے کے بجائے یہ رکھا گیا، اور ادھر پیروں میں کمپرومائز یہ ہوا کہ سارا پیر زمین پر رہنے کے بجائے انگلیاں زمین پر لگی رہی۔ تو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا کمپرومائز ہو گیا، تو اب لیول پر دونوں جانب آ گئے، ورنہ دونوں کے تقاضے پورے آ ہی نہیں سکتے کہ پیر بھی زمین پر یوں لگے رہیں اور سر کا یہ حصہ زمین پر آ جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس لیے پیروں میں اتنی کہ پیر یوں تھے، یوں کھڑے ہو کر کے پیروں سے انگلیاں رکھو، اور سر کو لاؤ اور سر کو یہ رکھنے کے بجائے یہ حصہ رکھو۔ اب سجدے کی حقیقت کیا ہوئی؟ سجدے کی حقیقت ہے دو پیر زمین پر لگے رہنے چاہیے، اور یہ ماتھا اور ناک زمین پر آنے چاہیے، تو سجدہ ہوا۔ یہ جو سجدہ ہے اس کو ہم کھڑے سے ماتھا اور ناک ڈائریکٹ نیچے رکھنا چاہیں تو دھڑ دے کر گریں گے۔ بیچ کے اعضاء جب تک مددگار نہیں بنیں گے ہم یہ ماتھا زمین پر لا ہی نہیں سکتے۔ تو گھٹنے اور ہاتھ یہ بیچ میں ہیلپر بنے، تو پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، اور پھر سر رکھا لگا۔ یہ جو ہاتھ اور گھٹنے ہیں یہ سجدے کی ماہیت میں داخل نہیں ہے، لیکن سجدہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا۔ دیکھو 2 پیروں کے پنجے، 2 گھٹنے، 4، 2 ہاتھ، 6، اور یہ حصہ ناک اور ماتھا کو ایک ہی گنا، تو یہ 7 اعضاء پر مجھے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا۔ یہ 7 اعضاء شریک کرے گا سجدے میں تو بہت سہولت کے ساتھ سجدہ ہوگا۔ لیکن ایک آدمی سجدے میں گیا اور اس نے دونوں ہاتھ لگائے نہیں، ادھر رکھے دونوں ہاتھ، پورے سجدے میں یہ دونوں ہاتھ زمین پر لگائے ہی نہیں، سجدہ ہو گیا۔ کیوں؟ ہاتھ زمین پر لگانے فرض نہیں، سنت ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ لگائے نہیں اور سجدہ کے سنت کے خلاف کیا، لیکن سجدہ اس کا ہو گیا، ہاتھوں کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی سجدے میں گیا، دونوں گھٹنے اس نے زمین پر لگائے ہی نہیں، بالکل گھٹنے لگائے ہی نہیں، اور سجدہ کر کے سنت کے خلاف کیا، لیکن سجدہ ہو گیا۔ سنت کے خلاف ہے یہ سجدہ، سنت کے خلاف ہے مگر سجدہ ہو گیا۔ اور زمین پر جو گیا اور یہ دونوں پیر، یعنی یہاں سے دونوں پیر
پورے سجدے میں یہ دونوں پیر زمین پر لگائے ہی نہیں، نماز نہیں ہوئی اس کی، سجدہ ختم، سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ یہ گھٹنے لگے رہے، ہاتھ لگے رہے، ماتھا ناک سب لگے رہے، لیکن دونوں پیروں کے پنجے پورے سجدے میں زمین پر لگے ہی نہیں، سجدہ ہوا ہی نہیں، نماز نہیں ہوئی، نماز باطل۔ اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھو، بہت سے لوگ اس میں غفلت بھی کرتے ہیں، مسئلہ بھی بہت غلط سمجھتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھو۔ ایک قاعدے، ایک مسئلہ ایک الگ سے ذہن میں ڈال دو ہمیشہ اس کو، ایک رکن کی مقدار کہتے ہیں، گنو گھڑی کے اندر سیکنڈ گنو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے سیکنڈ ہوئے، بس یہ ایک رکن کی مقدار ہے۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اس میں جتنا ٹائم ہوتا ہے یہ ایک رکن کی مقدار ہے۔ سمجھ میں آئے گی بات اسے؟ اب دیکھو اپنی گھڑیوں کو دیکھو اور میں بولنا شروع کروں، آپ اپنے سیکنڈ گنیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے خیال سے 3 ہی سیکنڈ ہوئے ہوں گے۔ تو وہ یہ 3 سیکنڈ کا جو ٹائم ہے یہ ایک رکن کا ٹائم ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں ایک طرف ڈالے رکھو۔ اب سنو مسئلہ، پورے سجدے میں دونوں پیروں کے پنجے، دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر زمین پر لگے گا تب سجدہ ہوگا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ ایک رکن کے بقدر، ایک رکن کا بقدر میں نے جو گن کے بتایا، اتنی دیر دونوں پیر یا کم از کم ایک پیر زمین پر لگے گا تو سجدہ ہوگا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سجدے میں گیا اور سجدے میں جاتے ہی انہیں پیر ادھر کر لیے اور پورے سجدے میں اٹھ گیا اور پورے سجدے میں اس نے زمین پر ایک رکن کے بقدر بھی دونوں پیر یا ایک پیر نہیں لگایا، سجدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ سجدے کی ماہیت ہے باڈی کا ادھر کا کنارہ ایک لیول پر لانا ہے، ادھر اس کنارے کو تو لگایا ہی نہیں اس نے۔ دوسرا مسئلہ، سجدے میں تو آدمی کافی دیر ٹھہرتا ہے، کم سے کم 15 سیکنڈ ٹھہرتا ہے، کتنا بھی جلدی سجدہ کرے تب بھی 15 سیکنڈ ٹھہرتا ہے، 10 سیکنڈ ٹھہرتا ہے۔ تو اس نے 3 سیکنڈ ایک رکن کے بقدر ایک پیر یا 2 پیر لگائے اور لگانے کے بعد دونوں ادھر کر دیے، دونوں اٹھا دیے۔ تو پہلے اٹھا دیے پھر لگائے، یا پہلے لگے ہوئے تو پھر اٹھا دیے، لیکن ایک رکن کے بقدر لگے رہے اور باقی دونوں اٹھا دیے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ سجدے میں دونوں پیر زمین سے اٹھا لینا یہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کے سجدے میں دونوں پیر اٹھ بھی جائیں گے، پھر لگ بھی جائیں گے، اٹھا بھی لیں گے، لگا بھی لیں گے۔ تو اگر ایک رکن کے بقدر لگے رہے تو نماز تو ہو گئی، لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوئی۔ اگر پورے سجدے میں دونوں پیر ادھر ہو گئے تو نماز مکروہ تحریمی۔ اور اگر ایک پیر تو مسلسل لگا رہا، وہ تو زمین سے نہیں اٹھا، صرف ایک پیر اٹھ گیا اور پھر لگ گیا، تو اس سے نماز میں کوئی کراہیت نہیں آتی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ دونوں پیروں کی انگلیاں اور پنجے مسلسل زمین سے لگے رہنے چاہیے، لیکن اگر ایک مسلسل لگا رہا اور ایک تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہو گیا اور پھر لگ گیا تو اس سے نماز میں کوئی کراہیت نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن دونوں پیر ادھر ہو گئے اور پھر رکھ دیے تو دونوں پیر ادھر ہوتے ہی نماز مکروہ تحریمی۔ اور ایک رکن کے بقدر دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر لگے گا تب نماز ہوگی، اور اگر پورے سجدے میں دونوں پیر زمین پر یا ایک پیر زمین پر ایک رکن کے بقدر لگا ہی نہیں تو سجدہ ہی نہیں ہوا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ دیکھو میرے بھائیو، ایسا ہی ایک مسئلہ اور ہے جس میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھو۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کام کرو، عمل کرو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں، عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن فقہ میں بہت کی گئی ہے۔ ان ڈیفینیشن میں سے ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی کام آپ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کریں تو وہ عمل کثیر ہے۔ یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے، اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے،
فتوا اس پر نہیں ہے، لیکن جو ڈفرنٹ ڈیفینیشن ہے اس میں سے ایک ڈیفینیشن عمل کثیر کی یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ دونوں ہاتھ استعمال کر کے ایک ہی کام کریں، یہ دونوں ہاتھ لے کر ٹوپی ٹھیک کی، یہ عمل کثیر ہو گیا، ایک ہاتھ سے ٹوپی ٹھیک کروں تو یہ عمل کثیر نہیں، اور دونوں ہاتھ لگا کر ٹوپی ٹھیک کی تو عمل کثیر ہو گئے۔ اب آپ غور کیجئے، بہت سے بھائی جب کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کرتا اپنا دونوں ہاتھ سے یوں ٹھیک کریں گے، دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ ٹھیک کریں گے، یہ عمل کثیر ہو گئے۔ اگرچہ فتوا اس پر نہیں ہے، نماز کے فاسد ہونے کا اور باطل ہونے کا فتوا نہیں دیتے، مگر یہ کام نماز کو مکروہ کرنے والا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سے بھائیوں کو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ انہیں خیال بھی نہیں ہوتا، اور جہاں رکوع سے کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ پیچھے کرتا ٹھیک کریں گے، دو سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دونوں ہاتھوں سے کرتا ایک ساتھ ٹھیک کریں گے۔ حالانکہ یہ تو عمل کثیر کی ڈیفینیشن میں ہے کہ کسی بھی ایک کام میں آپ دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کریں گے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگرچہ نماز کے فاسد ہونے پر فتوا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نماز کو مکروہ کر دے گا یہ عمل ایسا۔ لہذا ہم میں سے جس بھائی کو ایسی عادت پڑ گئی ہے اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ایسی عادت پڑ گئی ہے تو بہت توجہ کر کے خیال کر کے اس عادت کو چھوڑا دینا چاہیے۔ وہ کوئی میں نے بات کسی جگہ پر بیان کیا تو ایک نے یہ کہا کہ ہمارا کرتا پیچھے پھنس جاتا ہے اس لیے ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا پاجامہ کیوں پہنتے ہو کہ پیچھے کرتا پھنس جاتا ہے؟ بھائی ڈھنگ کا پاجامہ پہنو۔ بات یہ ہے کہ آخر ایسا کپڑا کیوں پہنتے ہو کہ جو پیچھے پھنس جاتا ہے، پیچھے بدنمائی سی ہو جاتی ہے؟ ڈھنگ کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے ہو کہ بھائی ہمیں آفس میں ایسے پڑھیں، آفس میں تمہیں جو چاہے پہننا ہو پہنو، آفس میں تمہیں کون سا رکوع سجدہ کرنا ہے، آفس میں تمہیں کھڑے کھڑے کام کرنا ہے، لیکن نماز میں تو رکوع سجدے کا عمل ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کپڑے تمہارے لیے آفس میں کارآمد ہوں وہی کپڑے تمہارے مسجد میں بھی کارآمد ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا مسجد میں مسجد کے شاہ نشان کپڑے پہن کر آؤ۔ لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ایسا کرتا ٹھیک نہیں کرتے تو ہمارا کرتا پیچھے پھنس جاتا ہے اور پیچھے سے بدنمائی سی ہوتی ہے پیچھے والے لوگوں کے لیے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسجد میں مسجد کے شاہ نشان اور مسجد کے ڈھنگ کا کرتا پہن کر آؤ، اور تم نے کوٹ پیٹ اور شرٹ پھٹ کر رکھا ہے تو اس کے اوپر ایسا جبہ اور کرتا ڈال کر آؤ اور نماز پڑھ کر یہ کرتا اتار کر رکھ دیجیے، پھر تمہارے جو آفس کے کپڑے ہیں وہ لے پہن کے گھومتے رہو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آفس کے کپڑے مت پہنو؟ آفس کے کپڑے آفس میں پہنو، اور جیسے آفس کے شاہ نشان کپڑے آپ آفس میں پہن کر جاتے ہو، مسجد کے شاہ نشان کپڑے پہن کر مسجد میں آؤ۔ اس لیے میرے بھائیو یہ کوئی عذر نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی کام میں رومال ہی میں نے ڈال رکھا ہے، ایک ہاتھ سے میں نے رومال یوں ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کیے تو وہی عمل کثیر والی بات آ گئی، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سجدے کی ماہیت ہے ادھر کے دونوں پیر یا ایک پیر پورے سجدے میں کم از کم ایک رکن کے بقدر زمین پر لگنا ضروری ہے، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اور ادھر ناک اور یہ ماتھا اردو لفظ ہے، گجراتی میں اس کو کہتے ہیں کپاڑ، گجراتی میں جسے کپاڑ کہتے ہیں اسے اردو میں ماتھا کہتے ہیں، اور گجراتی میں جسے ماتھا کہتے ہیں اسے اردو میں سر کہتے ہیں۔ اردو کا لفظ ماتھا الگ ہے اور گجراتی کا الگ ہے۔ گجراتی میں ماتھا اسے کہتے ہیں، گجراتی میں نہیں، اردو میں ماتھا اسے کہتے ہیں، یہ جو خالی حصہ ہے اسے ماتھا کہتے ہیں، اور گجراتی میں اسے کپاڑ کہتے ہیں، اور گجراتی میں اس پورے کو ماتھا کہتے ہیں، اردو میں اس کو ماتھا نہیں کہتے، اس کو سر کہتے ہیں۔ تو یہ جو میں اردو کا لفظ بول رہا گجراتی کا نہیں بول رہا جو آپ دھوکہ کھائیں۔ یہ ماتھا اور ناک یہ دو الگ الگ عضو نہیں ہیں، یہ ایک ہی عضو ہیں، ان کو زمین پر ایک رکن کے بقدر لگانا ضروری ہے۔ اگر ایک رکن کے بقدر یہ نہیں لگے سجدہ نہیں ہوگا۔ صرف ناک لگے، صرف ماتھا لگے، اصل جو مسنون ہے وہ تو ایک دونوں لگے، ماتھا اور ناک دونوں لگے اور دبا کر لگے۔ اصل مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ یہ کپاڑ بھی لگے، ماتھا بھی لگے، ناک بھی لگے اور دبا کر رکھنے چاہیے، یہ تو مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے اس نے صرف یہ ماتھا کپاڑ رکھ دیا، ناک نہیں لگائی، سنت کے خلاف اس نے کیا لیکن سجدہ ہو جائے گا۔ کسی نے ناک ہی لگائی، یہ ماتھا ہی نہیں لگایا، تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ بھی سجدہ ہو جائے گا۔
और अगर किसी ने नाक और माथा दोनों नहीं लगाए, हाथ लगाकर सर जमीन के करीब तक रख करके उठा लिया, सर जमीन से लगा ही नहीं, सजदा नहीं हुआ, नमाज नहीं हुई। तो देखो सजदे की माहियत क्या थी कि इधर का साइड जो ऊपर की साइड है वो यहाँ आनी चाहिए और पैर ये एक लेवल पर होने चाहिए, और बीच में 2 हाथ और 2 घुटने ये सजदे में हेल्पर के तौर पर शामिल किए गए हैं। वो लगे तो भी सजदा हो जाएगा, नहीं लगेंगे तो भी सजदा हो जाएगा। ये सजदे का तरीका किसके लिए है? तंदुरुस्त आदमी के लिए। और अगर आदमी में खड़े होने की इस्तिताअत नहीं है तो बैठकर नमाज पढ़े। रुकू सजदा करने की इस्तिताअत नहीं है, इशारा करके नमाज पढ़े। अब देखो जो रुकू सजदा का इशारा करता है, खड़े खड़े इशारा करता है या बैठकर इशारा करता है, अब ये इशारा रुकू सजदा ये भी एक सजदा है, मगर तंदुरुस्त का सजदा और है, ये सजदा और है। नहीं तो हम तो मसले समझते हैं इसलिए हम जानते कि भाई ये भी सजदा है और ये भी सजदा है, वरना अगर मसला न जानता तो वो कैसे इस इशारे को कैसे सजदा समझेगा। लेकिन बहरहाल ये इशारा ये भी सजदा है। देखो यहां रुक करके भी एक मसला बहुत एहतिमाम से समझ लेना चाहिए, वो ये है कि यूरोप में और अफ्रीका में तो मुझे याद नजर नहीं, अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में 3 महीने रहा हूं, लेकिन मुझे कोई याद नहीं, मैं 8-10 साल पहले रहा था इसलिए कोई मुझे याद नहीं। लेकिन यूरोप में और यहाँ अमेरिका में भी आया हूं कि बहुत से भाई कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। ये बहुत रिवाज हो गया है, यूरोप में भी रिवाज इसका हो गया है, और ये आपका अमेरिका जो है यहाँ भी इसका रिवाज हो गया कुर्सियों पर बैठकर रिवाज पढ़ने का। अल्लाह जाने ये रिवाज कहाँ से मुसलमान लाए। भाई बीमार तो हमारे हिंदुस्तान में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, मगर हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई कुर्सी पर नमाज नहीं पढ़ता। आखिर वो भी तो इंसान है, ये भी इंसान है, क्यों फर्क पड़ गए। और आप वहीं से तो आए हुए हैं, आपने देखा हिंदुस्तान में कोई कुर्सी पर बैठकर मस्जिद में नमाज पढ़ता हो? पूरे हिंदुस्तान में मैंने अपने 55 साल मेरी उम्र हो गई है, पूरे हिंदुस्तान में किसी को मैंने कुर्सी पर बैठकर मस्जिद में नमाज पढ़ते नहीं देखा। न हिंदुस्तान में देखा, न बांग्लादेश में देखा, न पाकिस्तान में देखा, बस देखा तो यूरोप में देखा, और अब आपके अमेरिका के आके देखा हूं कि कुर्सियों पर बैठकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह जाने ये कहां से मसला लाया। भाई खड़े होने की तुम्हारी ताकत नहीं तो जमीन पर बैठकर पढ़ो, जमीन पर बैठकर पढ़ो। कि जमीन पर बैठकर हमारे पैरों में तकलीफ होती है, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई ऐसा बीमार है ही नहीं जिसको तकलीफ होती हो, वहां तो सब जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। ये सारे तकलीफ वाले यहीं आ गए। ये मेरी समझ में बिल्कुल मसला नहीं आता भाई, ये समझो अच्छी तरह से। भाई जमीन पर जैसे कायदे में बैठते हैं ऐसा बैठो, ऐसा बैठने में तकलीफ होती है तो तवर्रुक करो, यानी दोनों पैर एक साइड पर निकाल कर बैठो। ऐसा बैठने में भी तकलीफ होती है तो यूं आलती पालती मार करके बैठो। बैठने के बतेरे तरीके हैं जमीन पर बैठने में। घर में जमीन पर बैठकर खाना खाते हो, जमीन पर बैठकर बातें करते हो, और मस्जिद में जमीन पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि कुर्सियों वाला मसला पता नहीं ये इस मुल्क में कहां से आ गया है, ये अजीबोगरीब मसला है, हम नहीं समझते इसे क्या मसला है। अगर खड़े होने की ताकत नहीं है जमीन पर बैठो और जमीन पर बैठकर पढ़ो। एक मसला समझ लो इसे, और ये मसला पहुंचाओ जहां तक पहुंचे। ये पता नहीं इस मुल्कों में कहां से रिवाज शुरू हो गया। दूसरा मसला याद रखो, ये मसला उससे भी ज्यादा अहम है। कुर्सी पर बैठकर मैं रुकू सजदे से पढ़ रहा हूं नमाज। क्यों भाई रुकू सजदे से क्यों पढ़ रहे हो, रुकू सजदा क्यों नहीं कर रहे? कहा मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मेरा ऑपरेशन हुआ है और मेरा हार्ट प्रॉब्लम है और मुझे डॉक्टर ने मना किया है। कौन डॉक्टर है? मुसलमान है काफिर है? मुसलमान है तो नमाज रोजे का पाबंद दीनदार है या बेदीन है? ऐसे मसाइल में सिर्फ मुसलमान दीनदार डॉक्टर ही की बात मोतबर है, दूसरे डॉक्टर की बात मोतबर नहीं है। सुन लो इस मसले को अच्छी तरह से। इन मसाइल में सिर्फ मुसलमान डॉक्टर, और मुसलमान डॉक्टर भी नेक और नमाज रोजे का पाबंद दीनदार डॉक्टर हो, फकत उसी की बात मोतबर है। वो डॉक्टर आपको कहता है कि आपका हार्ट प्रॉब्लम है, आप रुकू सजदा न करें, ठीक है, आप बैठ करके इशारे से पढ़िए, लेकिन हर डॉक्टर की बात मोतबर नहीं। अभी 2-3 दिन हुए मेरे पास एक साहब मसला पूछने आए कि एक औरत है, उसको शुगर की बीमारी भी है और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है और एक पता नहीं और क्या बीमारी है। उसको डॉक्टर ने ये कहा है कि तू रोजानी मत रख, लिहाजा में वो औरत पूरे महीने का फिदिया देना चाहती है। पूरे महीने का फिदिया कितना होता है?
مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ پورے مہینے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ اس عورت سے جا کر پوچھو تجھے کس ڈاکٹر نے کہا ہے روزہ مت رکھ. بھائی شوگر تو مجھے بھی ہے اور بلڈ پریشر بتیرے لوگوں کو ہے. آج سردیوں میں روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ اور شوگر کی وجہ سے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا روزہ مت رکھا, وہ فدیہ دینے بیٹھی. میں نے کہا کس ڈاکٹر نے کہا؟ وہ ڈاکٹر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پھر مسلمان ہے تو مسلمان بھی دیندار ہے یا نام کا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان بھی نماز روزہ کرتا ہو, وہ نماز روزے کی اہمیت سمجھتا ہو. اور پھر ایسا مسلمان ڈاکٹر جو دیندار بھی ہے, نماز روزہ خود کرتا ہے, نماز روزے کی اہمیت سمجھتا ہے, وہ کسی پیشنٹ سے کہے کہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے, تجھے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں, تو پھر آؤ مسئلہ پوچھنے. لیکن ہاسپٹل میں کوئی بھی ڈاکٹر کہہ دے, وہ ڈاکٹر بیچارے غیر مسلم ہے, اور روزے نماز کی کیا اہمیت سمجھیں, وہ تو کوئی ایسا کسی ڈاکٹر کا کہا ہوا معتبر نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو ہمیشہ کہ ایسے دینی مسائل کے اندر مسلمان ڈاکٹر اور مسلمان نیک صالح جو نماز روزے اور شریعت کا پابند ہو, ایسے مسلمان کی اوپینین ہی معتبر ہے, دوسرے ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں ہے. لہذا اگر کسی مریض کو ایسے ڈاکٹر نے جس کی بات معتبر ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ آپ رکوع سجدہ نہ کریں, بالکل مسجد میں تشریف رکھیے, زمین پر بیٹھیے اور اشارے سے نماز پڑھیے, اجازت ہے. لیکن کسی بھی ڈاکٹر پر یہ نہ کیجیے. میرے ایک دوست ہیں, اسی شعبان کا جو مہینہ گیا, اس شعبان کے مہینے میں انہیں اٹیک ہو گیا, اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے, انہیں اٹیک ہو گیا. ڈاکٹر سے شروع میں تو وہ اس قابل ہی نہیں تھے, ہوش میں ہی نہیں تھے, 3-4 دن تو بالکل گویا بے ہوش سے ہی رہے, انہیں دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ایسی سونے کی دوائیں دے رکھی تھی. اس کے بعد ہوش میں آئے, ایک دن ذرا ہوش میں رہے, وہ میں فوراً کہا نماز شروع کرو, وہیں چارپائی پر بیٹھو اور چارپائی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھو, اور نماز شروع کی. ایک 3-4-5 روز کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بھئی یہ نیچے اتر کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ ہندو ڈاکٹر تھا. اس نے, ہمارے ہندوستان کے ہندو بہت کچھ سمجھتے ہیں, اسلام کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں, تو اس نے کہا کہ آہستہ آہستہ اتر کر پڑھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب نیچے اتر کو, نیچے بیٹھو, چارپائی پر نہیں, اب نیچے بیٹھ کر پڑھو اشارے سے. 15 دن ہوتے ہوتے ہم نے کہا رکوع سجدے سے پڑھو, اور آرام سے ماشاءاللہ کھڑے ہو کر رکوع سجدے سے پڑھنا. 20 دن ہوتے ہوتے میں کھڑے ہو کر رکوع سجدے سے پڑھنا شروع کر دیا. آگے کیا ہوگا جو اللہ نے طے کیا ہوگا. مرنا ایک معین وقت پر ہے, خواہ مرنے سے اتنا ڈرنا کہ ہائے مر جاؤں گا, ہائے مر جاؤں گا, ہائے مر جاؤں گا, تو کوئی موت رک جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اس مسئلے کی اہمیت سمجھو. روزوں کے معاملے میں, نماز کے معاملے میں مسائل, مسلمان ڈاکٹر وہ بھی دیندار نماز روزے کا پر خود عمل کرتا ہو, وہ رائے دیتا ہے تو اس رائے کو آپ فالو کر سکتے ہیں. باقی ہر کسی ڈاکٹر کی بات اس میں معتبر نہیں. آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے, آپ فیملی ڈاکٹر کہتا ہے آپ دوسرے ڈاکٹر سے, مسلمان ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیجئے اور اس سے رائے لیجئے. آپ کا فیملی ڈاکٹر جو بات کہتا ہے وہی ڈاکٹر وہ مسلمان ڈاکٹر بھی کہے تو اب آپ اس پر عمل کر سکتے. تو یہ تو میں نے مسئلہ بیچ میں سمجھا دیا ہے. باقی اصل جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیے, رکوع سجدہ کر سکتے ہیں رکوع سجدہ کیجئے, اور کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھیے. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کیجئے, بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹے لیٹے نماز پڑھیے, لیٹ کر نماز پڑھیے. لیٹ کر کے کس طرح رکوع سجدہ, لیٹے لیٹے رکوع سجدے کا اشارہ کیجئے. نماز بہرحال پڑھنی ہے, لیٹے لیٹے بھی پڑھنی ہے, اور رکوع سجدہ کا اشارہ کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سجدے کا اشارہ کر رہا ہے تو اس کے سجدے کا اشارہ اور طرح سے ہے, بیٹھنے والے کا اشارہ اور طرح سے ہے, اور تندرست کا سجدہ اور طرح سے ہے. دیکھو خود انسان کے اندر سجدے کی کتنی شکلیں ہو گئی. تو اللہ کی ساری مخلوقات جو سجدے کرتی ہے وہ تو ہر چیز کا سجدہ اس کی شان شان ہے. تو ہم ہر مخلوق کا سجدہ کیسے سمجھیں گے؟ جب ان کے ہم طریقے جانیں گے جبھی تو سمجھیں گے. تو جیسے دیگر مخلوقات کی تسبیح و تحمید ہم نہیں سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے دیگر مخلوقات کے رکوع سجدے بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں.
سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، سمندر سجدہ کرتے ہیں، تمام چوپائے سجدہ کرتے ہیں، اور ان انسانوں میں سے پلینٹی بہت بڑی تعداد انسانوں میں سے سجدہ کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نور ہدایت کائنات کے ذرے ذرے کو ملا ہوا ہے، اتنا نور ہدایت ملا ہوا ہے کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، تحمید میں لگی ہوئی ہے، سجدے کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ تقسیم اس ناہنجار انسان میں آ کر ہو گئی ہے کہ اللہ نے کچھ بندوں کو جو نور ہدایت چاہا انہوں نے، اور کیوں میں کھڑے ہوئے جا کر لینے کے لیے انہیں نور ہدایت ملا، اور کچھ ناہنجار گئے ہی نہیں ہدایت لینے کے لیے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو مرو، کوئی زبردستی دیں گے اللہ نور ہدایت۔ یہی تقسیم جنات میں بھی ہے۔